الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد ويا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان مخلوقات میں ہر قسم کی مخلوق میں کچھ کا درجہ اونچا رکھا، کچھ کا نیچا رکھا. مثلا اللہ جل شانہ کی اس کائنات میں سب سے مقدس ترین مخلوق انبیاء علیہ السلام، نبی. ان نبیوں میں نبوت تمام نبیوں کی برابر تھی، لیکن کچھ نبیوں کا درجہ باقی نبیوں سے اونچا ہے. اس کو قرآن نے خود بیان فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ ہے نبی اور یہ تمام نبی ہیں، مگر بعضوں کا درجہ دوسرے نبیوں سے اونچا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسله. ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، سارے نبیوں کو ہم برابر نبی مانتے ہیں، سارے نبیوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ نبیوں کا درجہ اونچا ہے، کچھ نبیوں کا درجہ اونچا نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ ہے نبی جن نبیوں میں سے بعضوں کا درجہ دوسرے بعضوں سے اونچا کر دیا گیا. چنانچہ 4 بڑے بڑے نبی تمام نبیوں میں منتخب ہیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور چوتھے سید الانبیاء محمد رسول اللہ. اسی طرح سے اللہ کی اس دنیا میں ایک اہم ترین مخلوق فرشتے ہیں. یہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. قرآن کریم میں فرشتوں کا تعارف کرایا گیا، لا یعصون اللہ ما امرہم. نبی فرشتے وہ مقدس مخلوق ہیں کہ اللہ کی وہ نافرمانی بالکل نہیں کرتے ہیں. ان فرشتوں میں بھی کچھ فرشتوں کا درجہ بہت اونچا ہے. چنانچہ 4 فرشتوں کا درجہ اس کائنات میں تمام فرشتوں سے اونچا ہے. ایک حضرت جبریل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، چوتھے ملک الموت جن کا نام اسرائیل بھی ہے. یہ 4 فرشتے باقی تمام فرشتوں سے افضل ہیں. اسی طرح سے اس دنیا میں اللہ کی ایک مقدس ترین مخلوق. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان مخلوقات میں ہر قسم کی مخلوق میں کچھ کو اونچا درجہ دیا اور کچھ کو اونچا درجہ نہیں ہے. جیسے نبیوں میں سب سے اونچا درجہ 4 نبیوں کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور اخیر میں جناب محمد رسول اللہ. اسی طرح سے فرشتوں میں تمام فرشتوں سے زیادہ اونچا درجہ دیا گیا حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت ملک الموت جن کا نام اسرائیل بھی ہے. اسی طرح سے اس دنیا میں اللہ کے مخلوق میں بڑی اہم ترین مخلوق مسجدیں ہیں. ساری دنیا کی مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مگر 4 مسجدوں کا درجہ بہت زیادہ اونچا ہے. ایک ہے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، دوسرا ہے مسجد نبوی یعنی مدینہ شریف کی مسجد، تیسرا ہے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور چوتھی ہے مسجد قباء. مسجد قباء مدینہ شریف کی مسجد ہے. تو 4 مسجدوں کا درجہ دنیا کی تمام مسجدوں سے اونچا ہے. اسی طرح سے اللہ کی اس مخلوق میں پہاڑ بے شمار ہیں، لیکن 4 پہاڑوں کا درجہ بہت زیادہ اونچا ہے. ایک کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، اور وہ طور آج بھی موجود ہے، اور وہ درخت بھی موجود ہے جس درخت کے اندر سے آگ جل رہی تھی، اور اس درخت کے اندر سے آواز آئی تھی اللہ کی طرف سے اننی انا اللہ، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو. تو کوہ طور. اسی طرح سے غار حرا کا پہاڑ جس کو کہتے ہیں جبل نور، اور تیسرا ہے جبل رحمت جو عرفات کے میدان میں ہے، اور چوتھا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس جس پر حجر اسود طویل زمانے تک رہا. اور اس جبل ابو قبیس پر، پہاڑ ابو قبیس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو دنیا کے تمام پہاڑوں میں افضل ترین پہاڑ 4 ہو گئے. نبیوں میں 4 نبی افضل، فرشتوں میں 4 فرشتے افضل، مسجدوں میں 4 مسجدیں افضل، پہاڑوں میں 4 پہاڑ افضل. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی ہیں، اور وہ 104 کتابیں ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں افضل ترین کتابیں 4 ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم. بس تمام مخلوقات کا معاملہ ایسا ہی ہے. جیسے اللہ نے پتھر پیدا فرمائے ہیں، سب سے مقدس ترین پتھر حجر اسود ہے. اللہ نے پانی پیدا فرمایا، اس دنیا میں سب سے مقدس ترین پانی زمزم کا پانی ہے. ٹھیک، بلکہ کچھ کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مقدس ترین پانی وہ انسانوں کے ہاتھ لگنے والا نہیں ہے، اور وہ پانی تھا جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا تھا. وہ پانی زمزم سے بھی زیادہ افضل ہے، مگر وہ اسی زمانے میں رہا ہے، اس کے بعد آگے نہیں مل سکتا وہ. تو اب اس دنیا میں سب سے مقدس ترین پانی کون سا ہوا؟ آب زمزم، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے بھی انسان پیے گا وہ مقصد پورا ہو جائے گا. اور بے شمار انسانوں کے تجربات ہیں کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا گیا وہ مقصد پورا ہو جاتا تھا. ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا جن کو پیشاب کا تقاضا بہت زیادہ آتا تھا، یعنی ہر آدھ گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد ان کو پیشاب کی ضرورت پیش آتی تھی. تو وہ خانہ کعبہ میں جو اندر جاتے تھے وہ کہتے تھے یا اللہ میں زمزم کا پانی اس نیت سے پیوں گا کہ جتنی دیر میں خانہ کعبہ میں رہوں گا پیشاب نہیں آنا چاہیے. چنانچہ وہ زمزم کا پانی بہت زیادہ پیتے تھے، اس کے بعد 4-5 گھنٹے بھی اگر خانہ کعبہ میں رہتے تھے پیشاب نہیں آتا. اور اس کے بعد جب ڈیرے پر آتے تھے سب سے پہلے باتھ روم جاتے تھے. خیر، تو زمزم کا پانی اس دنیا کا مقدس ترین پانی ہے. بس اسی طرح سے ہر مخلوق، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ نے دن پیدا فرمائے. ان دنوں میں سے بھی 4 دن افضل ترین دن ہیں. ان میں سے ایک عید الفطر کا دن، دوسرے عید الاضحیٰ کا دن ہو گئے 2، اور تیسرے عرفے کا دن، اور چوتھے عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن اور ہیں. اس طرح سے 5 دن افضل ترین دن بن جاتے ہیں جن 5 دنوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ عید الفطر کا دن، اور اسی طرح سے 10 محرم کا دن، اور عید الاضحیٰ کا دن، اور ایک جمعہ کا دن جس دن قیامت قائم ہو جائے گی. جیسے اللہ نے ان تمام مخلوقات میں کچھ چیزوں کو بہت زیادہ مقدس بنایا، اسی طرح سے اللہ نے رات پیدا فرمائی ہے. اور رات پیدا کرنے کا تذکرہ قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم رات میں آرام کر سکو. اگر میں رات نہیں لاؤں گا تو تم آرام بھی نہیں کر سکو گے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ. میں نے اپنی رحمت سے تمہاری رات بنائی تاکہ اس میں تم آرام کر سکو. اب جتنی راتیں اللہ نے بنائی ہیں ان راتوں میں 4 راتوں کو افضل بنایا گیا. ان 4 راتوں میں سے افضل رات جو ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، اسی طرح سے شب برات کی رات ہے. ہر مخلوق میں 4 کو منتخب کیا
بس اسی طرح سے راتوں میں سے بھی 4 راتوں کو منتخب کیا. وہ 4 راتیں اہم ترین راتیں ہیں. ایک شب قدر کی رات، دوسرے شب برات کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات. ہر مخلوق میں سے 4 کو منتخب کیا. راتوں میں سے بھی 4 راتوں کا خاص درجہ دیا ہے. ان راتوں میں سے ایک شب برات کی رات بھی ہے. شریعت اسلامیہ کا ایک اصول ہے. اصول یہ ہے کہ بعض چیزوں کی شریعت فضیلت بھی بیان کرتی ہے، حکم بھی مقرر کر دیتی ہے، طریقہ بھی بتا دیتی ہے. مثلا نماز کی فضیلت بھی بیان کی، نماز کا طریقہ بھی مقرر کر دیا، نماز کا وقت بھی بتا دیا. روزے کی فضیلت بھی بیان کر دی، اس روزے کا وقت بھی مقرر کر دیا، روزہ رکھنے کا طریقہ بھی مقرر کر دیا. زکوٰۃ کا حکم بھی دیا، اس کی فضیلت بھی بیان کی، اس کے فائدے بھی بیان کیے اور زکوٰۃ کی ساری تفصیل بھی بیان کر دی. لیکن کچھ شریعت کے احکام ایسے ہیں کہ شریعت حکم دیتی ہے، تفصیل نہیں بتاتی. تفصیل آپ خود ہی طے کرو. مثلا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا اگر تم بیمار ہو جاؤ گے تو علاج کرنا ہے، مگر علاج دونوں نے کت کن چکا ہو. یہ نہیں بتایا علاج کیسے کرنا ہے، کہ علاج تم اپنے زمانے کے حالات کے مطابق کرنا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں علاج کتنی ترقی کر جائے شریعت کے دائرے میں رہے گا. یا مثلا شریعت نے کہا علم حاصل کرو، طریقہ نہیں بتایا کہ تم ٹیوشن پڑھو گے، کتاب سے پڑھو گے، نیٹ سے پڑھو گے، استاد کو اپنے گھر بلاؤ گے، کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھو گے یا زبانی پڑھو گے. کچھ نہیں بتایا، بس یہ کہا علم حاصل کرو. اسی طرح سے شریعت کے بہت سارے احکام ہیں جس میں شریعت اسلامیہ حکم دیتی ہے، طریقہ نہیں بتاتی. اور کچھ احکام ایسے ہیں جس میں شریعت نے حکم بھی دیا، طریقہ بھی بتایا. جہاں شریعت نے طریقہ بتایا وہاں وہی طریقہ فالو کرنا ہے، اور جہاں شریعت نے طریقہ نہیں بتایا اس کا مطلب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہے تو کرو، عمل فضیلت ہم بیان کر دیتے ہیں. مثلا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا اللہ کے راستے میں خود خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو. نہ ٹائم بتایا، نہ وقت بتایا، نہ طریقہ بتایا. آپ پیسہ خرچ کریں، جانور ذبح کریں، مسجد بنائیں، یتیم خانہ بنائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، کپڑے تقسیم کریں، جو چاہیں کریں. بس شریعت نے مقرر نہیں کیا، متعین نہیں کیا یہی چیز دینی ضروری ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی ہے، لیکن طریقہ کچھ نہیں بتایا کہ طریقہ تم خود ہی طے کرو. تم چاہے نمازیں پڑھو، تم چاہے تسبیحات پڑھو، تم چاہے تلاوت کرو، تم چاہے دعائیں کرو، کم کرو یا زیادہ کرو، تمہاری اپنی مرضی ہے، فضیلت ہم بیان کر دیتے ہیں. یہ شریعت کا قصور ہے اور اس کو سمجھ کر کے رکھنا ہے. شریعت اسلامیہ کبھی حکم بھی دے گی، اس حکم کا طریقہ بھی بتائے گی، اس کی ٹائمنگ بھی طے کر دے گی، اس میں انسان کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. نماز کا وقت مقرر کر دیا، اس کا طریقہ بھی مقرر کر دیا، اس کے رکعتیں بھی طے کر دی. ہم اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے. ہمارا رجی چاہے گا کہ فجر کی نماز میں 2 کے بجائے ہم 4 رکعت پڑھنا چاہیں گے، نہیں پڑھ سکتے. اور کبھی تھکاوٹ ہو گئی تو 4 کے بجائے 2 ہی کر دیں گے، وہ نہیں کر سکتے. مغرب کی نماز 3 کے بجائے ہم 4 کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے. اور اگر رکوع میں 1 کے بجائے 2 کریں، سجدے کے بجائے 4 سجدے کریں، نہیں کر سکتے. شریعت نے جو طے کر دیا وہ وہی کرنا پڑے گا. لیکن شریعت اسلامیہ کے کچھ احکام ایسے ہیں جن احکام میں شریعت نے چھوٹ دے دی، صرف حکم دے دیا یہ کر لینا، طریقہ ہم نہیں بتایا. طریقہ جیسی تمہاری مرضی ویسے کرو. شریعت اسلامیہ نے کہا حج کرو، سفر کیسے کرنا ہے کہ سفر کا طریقہ متعین نہیں کیا. اس زمانے میں اونٹوں میں سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا. اگلے زمانے میں گھوڑوں میں سفر ہونے لگا. اگلے زمانے میں یہ جو ہے شپ سے سفر ہونے لگا. آج ہوائی جہازوں سے سفر ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کے جانور مدینے سے لے کر کے آئے تھے. آج کوئی جانور لے کر جا ہی نہیں سکتا یہاں سے. ٹھیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ یمن سے لے کر کے آئے تھے حج میں قربان کرنے کے لیے. ظاہر ہے آج کہاں سے ہم اونٹ کے لے کر کے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے طواف کرنے کا حکم دیا، طواف کرنے کی فضیلت بیان کی. یہ نہیں بتایا طواف کیسے کرو گے، تم پیدل کرو گے یا اونٹ پر کرو گے یا کس طرح سے کرو گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ایک طواف کیا اور اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا. اللہ کے نبی نے ایک طواف کیا تھا اونٹ پر سوار ہو کر. آج بہت سارے لوگ طواف کرتے ہیں ویل چیئر پر. شریعت نے صرف طواف کرنے کا حکم دیا، طریقہ مقرر نہیں کیا. بس ٹھیک اسی طرح سے یہ جو رات ہے شب برات کی رات، اس شب برات کی رات کی فضیلت اللہ کے نبی نے خوب بیان فرمائی. یہ جو فضیلت بیان فرمائی ہے اس کی حدیثیں موجود ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور بہت سارے بھائی جو اپنی طرف سے طرح طرح کے اعمال بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اور وہ بھی صحیح نہیں ہے. شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت سورہ 25ویں پارے میں ہے، سورہ دخان، حامیم والکتاب المبین
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। बहुत सारे मुफस्सिरीन का कहना ये है कि ये आयत शब बारात के मुतालिक है। तमाम मुफस्सिरीन नहीं कहते, बहुत सारे मुफस्सिरीन यानी कुछ, उनका कहना है कि ये आयत जो है वो शब बारात के मुतालिक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान करीम को बरकत वाली रात में उतारा। तो बरकत वाली रात से मुराद या तो शब कदर है या शब बारात है। तो अक्सर मुफस्सिरीन तो कहते हैं कि इससे मुराद है शब कदर, और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं, लैलतुल मुबारकत उनसे मुराद शब बारात ही है। तो गए शब बारात में अल्लाह ने कुरान के नाजिल करने का फैसला कर दिया और शब कदर में कुरान नाजिल होना शुरू हो गया। फैसला इस रात में किया और काम का आगाज जो है वो उस रात में हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि दो आदमी आपस में साइन करते हैं और वो किसी चीज़ का फैसला कर लेते हैं, तो जिस दिन साइन किया वो एक डेट हो गई, और उसके बाद फिर जब आपस में एग्रीमेंट का साइन हो गया, उसके बाद जब एग्रीमेंट के मुताबिक काम शुरू करते हैं वो दूसरा दिन होता है। तो साइन तो फलाने दिन हुआ है और काम आज शुरू हो गया। बस ठीक है सर, एक आदमी को कंस्ट्रक्शन करना है, आपने किसी बिल्डर को लाया और उससे कहा कि हम अब आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं, और एग्रीमेंट में तमाम डिटेल तय हो गई, और डिटेल तय होने के बाद फिर क्या हुआ, साइन हो गया, और साइन होने के बाद अब काम कब से शुरू करेंगे, उन्होंने कहा साहब अगले महीने रमज़ान के बाद से। तो रमज़ान के बाद से काम शुरू हो गया, तो क्या कहेंगे आप, हमने काम फलां दिन से शुरू किया, इन्हें साइन किया, और हमने काम फलां दिन से शुरू किया, इन्हें उस दिन वाकई काम का आगाज़ हुआ। इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बाद दफ़ा लोग कहते हैं कि जनाब कुरान उस महीने में नाजिल हुआ या इस महीने में नाजिल हुआ, दो आयतें अलग अलग हैं, तो उसमें तज़ाद कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुफस्सिरीन का कहना यह है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, जो 25वें पारे में सूरह दुखान की पहली आयतें हैं, वो शब बारात के मुतालिक नहीं, बस शब कदर के मुतालिक है। अगर ये कुरान की आयत शब बारात के मुतालिक नहीं है तो फिर हम देखेंगे अब हदीस। तो हदीस की जितनी किताबें हैं उन किताबों में अक्सर किताबों के अंदर शब बारात की फजीलत की हदीसें मौजूद हैं। अक्सर किताबों का मतलब क्या होता है, जैसे हदीस की किताबों में मशहूर किताब है तिरमिज़ी शरीफ। ये तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी ने किताब लिखी है। उस बुजुर्ग का नाम था मोहम्मद, उनके वालिद का नाम था ईसा। तो मोहम्मद इब्न ईसा जिस शहर में वो पैदा हुए हैं, जिस शहर के करीब एक गाँव में पैदा हुए थे, उस शहर का नाम है तिरमिज़। उस तिरमिज़ शहर के करीब एक कस्बा था, उस कस्बे का नाम था बूग। ठीक, उस बूग में पैदा हुए थे। इसलिए ऐसे ही मान लीजिए, जैसे फर्ज करते हैं एक आदमी शुपियान के किसी गांव में पैदा हुआ, तो यहाँ जब शहर वाले उसे कहेंगे शुपियान, मैं कुछ स्थानीय कानून का या बिल्कुल इसी तरह से एक आदमी बारामूला के किसी गांव में पैदा हुआ है, तो यहाँ जब उसे कहेंगे कहाँ का है, बारामूला का है। और अगर कोई आदमी यहीं कश्मीर के किसी भी गांव का होगा, जब वो किसी बाहर के शहर में पहुंचेगा, उससे जब पूछेगा आप कहाँ के, वो कहेगा कश्मीरी। तो ठीक इसी तरह से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला तिरमिज़ शहर के करीब एक गांव बूग में पैदा हुए, और नाम उनका रखा गया था मोहम्मद। तिरमिज़ी थे, इसलिए किताब का नाम भी तिरमिज़ी शरीफ हो गया, उसमें हदीस मौजूद है। इसी तरह से बहुत मशहूर इमाम गुजरे हैं और बहुत बड़े मुसन्निफ थे। वो बहुत बड़े मुफस्सिर भी थे, उन्हें तफसीर भी लिखी। वो बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, उन्हें हदीस की किताब भी लिखी। वो बहुत बड़े मौर्रिख थे, उन्हें तारीख की किताब भी लिखी। वो बहुत बड़े उसूल फ़िक़्ह और उसूल हदीस के मौर्रिख भी थे। उनका नाम था अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह। ये शाफ़िई मसलक थे। उन्होंने तफसीर लिखी है, तफसीर जलालैन, और दूसरी तफसीर लिखी है तफसीर दुर्र मंसूर। उस दुर्र मंसूर में तकरीबन 10 हदीसें इस आयत के नीचे लिखी हैं जो शब बारात के फजीलत के बारे में है। लिखने वाले हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। सुयूत मिस्र में गाँव का नाम है, वहाँ के रहने वाले थे, इसलिए उनको कहते थे जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ताला। वो बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। उन्होंने हदीस की किताब भी लिखी है अल जामिउल सगीर, अल जामिउल कबीर। उन्होंने तफसीर की किताब भी लिखी है दुर्र मंसूर। उन्होंने तारीख की किताब लिखी है तारीखुल खुलफा। उन्होंने उसूल हदीस की किताब, गरज ये हर फन का इमाम है। वो तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, उसूल तफसीर, तारीख, इन तमाम मैदानों का वो इमाम है। जनाब उसने किताब लिखी दुर्र मंसूर, उसमें तकरीबन 10 हदीसें जमा की है। इसी तरह से हदीस की मशहूर किताब है मिशकात शरीफ, उसमें भी हदीस हैं। हदीस की मशहूर तरीन किताब है सुनन बैहक़ी, उसमें भी हदीस हैं। हदीस की मशहूर तरीन किताब है मुस्तदरक हाकिम, उसमें भी हदीस हैं। गरज है कि तकरीबन 10 सहाबा किराम से शब बारात की फजीलत के मुताबिक हदीसें मौजूद हैं। उन सहाबा किराम में से हज़रत मुआज़ इब्न जबल, उन सहाबा किराम में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, उन सहाबा किराम में से हज़रत अबू मूसा अशअरी,
ان صحابہ کرام میں سے حضرت ابو سلمہ اور ان صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہے جو شب برات کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. لہذا شب برات کو اللہ نے یقیناً فضیلت عطا فرمائی ہے دوسرے تمام راتوں کے مقابلے میں، مگر شب قدر سے کم درجہ ہے. شب قدر کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو شب قدر کا درجہ زیادہ اونچا ہے بمقابلے شب برات کے. لیکن یہ کہنا کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا سنن ترمذی، اس سنن ترمذی کی جو شرح لکھی گئی ہیں ایک عربی شرح ہے، اس کا نام ہے تحفۃ الاعوذی. وہ لکھنے والے ہیں قاضی عبد الرحمن مبارک پوری. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، حدیثیں جمع موجود ہیں. بہرحال حدیث میں جو فضیلتیں آئی ہیں وہ قسم قسم کی ہیں. مثلا ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات میں اللہ تعالی شانہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت کر دیتے. قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے مقابلے میں عرب میں جو قبائل تھے ان قبائل میں الگ الگ خصوصیات تھی. جیسے مکہ شریف کے اکثر لوگ جو ہیں وہ بزنس مین تھے اور مدینہ شریف کے اکثر لوگ جو ہیں وہ باغبانی اور زمینداری کرتے تھے. اور اسی طرح سے کچھ قبیلے جو ہیں وہ جنگجو قبیلے تھے اور کچھ قبیلے جو ہیں وہ اونٹوں کا کاروبار زیادہ کرتے تھے. اسی طرح سے قبیلہ تھا قبیلہ بنو کلب، وہ بھیڑ بکریوں کا کاروبار زیادہ کرتے تھے، بھیڑ بکریوں کو زیادہ پالتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بال جتنے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ بے شمار یاد رکھنا چاہیے. کبھی کبھی بہت زیادہ تعداد بیان کی جاتی ہے، مقصد ہوتا ہے بہت زیادہ، حدیث میں موجود ہے. یا اسی طرح سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کہ شب برات میں اللہ تعالی شانہ شروع رات میں پہلے آسمان پر اتر کر آتے ہیں. اب یہ پہلے آسمان پر اترنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے بس میں سمجھنا میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کو کوئی جسم تو ہے نہیں کہ جس کے بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ شانہ پہلے اوپر والی منزل میں تھے پھر نیچے والی منزل میں اتر کر کے آگے. تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کا نیچے آنے کا مطلب کیا ہے اور کس طرح سے وہ نیچے، مگر حدیثوں میں موجود ہے ینزل تبارک و تعالی، اتر آتے ہیں اللہ جل شانہ الی السماء دنیا والے آسمان پر فی اول لیلۃ، رات کے شروع میں ہی، فیقول حل من سائل، پھر اعلان کرتے ہیں کون مانگنے والا ہے، اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر، کون ہے اللہ سے مغفرت چاہنے والا، پھر اعلان کرتے ہیں حل من مستجیب، کون ہے اللہ سے دعائیں کرنے والا. یہ اعلان ہوتا رہتا ہے صبح تک. یہ حدیث شب برات کے متعلق بھی ہے اور شب برات کے علاوہ باقی ہر رات کے بارے میں بھی ہے. لیکن جو ہر رات کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ ہر رات اتر کر کے آتے ہیں مگر آخری رات میں. بخاری شریف اور باقی حدیث کی کتابوں میں جو حدیث ہے اللہ پہلے آسمان پر اتر کر کے آتے ہیں اس میں رات کے اخیر میں. لیکن شب برات کے متعلق جو حدیث ہے وہ بخاری شریف میں نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شانہ شب برات کی رات میں اتر آتے ہیں رات کے پہلے حصے میں. اب اترنے کے معنی اس حدیث میں جو ہوگا وہ بھی وہی اسی حدیث میں بھی ہوگا. اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند کے. یہ جو چند افراد ہیں یہ ایک حدیث میں کچھ اور بیان کیا گیا، دوسرے حدیث میں کچھ اور افراد کا تذکرہ ہوا، ایک حدیث میں کچھ اور افراد کا تذکرہ ہوا. مثلا ایک حدیث میں بیان ہوا جو شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو شراب پینے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو کینہ رکھنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو جادو کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو تکبر کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو ناچ گانے سننے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اس طرح سے جب تمام حدیثوں کو جمع کر کے لسٹ بنائی گئی تو تک میں 14 آدمی آتے ہیں. ان 14 آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی. اس میں شرابی بھی ہے، ہاں اس میں یہ جو ہاتھ دے کر خبریں سنانے والا، کہانت کی بنیاد پر خبریں سنانے والا. ایک تو ہے محکمہ موسمیات خبریں سناتا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ صاحب محکمہ موسمیات والا کہتا ہے کہ کل کو بارش ہوگی پرسوں یہ ہوگا اور ہو جاتا ہے تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے یا نہیں.
تو جواب یہ ہے کہ اس پر یقین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ یہ دوائی استعمال کریں گے تو آپ کے آگے یہ ہوگا، اگر آپ یہ دوائی استعمال کریں گے تو آپ کو الرجی ہو جائے گی، اگر آپ یہ دوائی استعمال کریں گے تو اس میں سائڈ افیکٹ ہوگا، اگر آپ یہ چیزیں، تو اس میں کوئی غیب کی خبریں نہیں ہیں، یہ تجربات کی بنیاد پر ہے، اس لیے یہ کوئی منع چیز نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کے لوگ جو ہیں وہ کوئی غیبی خبریں نہیں سناتے ہیں، دراصل موسم کے ضابطے ہیں، اور وہ موسم کے ضابطے ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی وہی بتائیں گے۔ ہر آدمی جانتا ہے اگر دودھ میں پتی ڈالیں گے اور اس کے بعد دھوپ آگ پر رکھیں گے، تھوڑی دیر میں دودھ کا رنگ سفید کے بجائے لال ہو جائے گا، چائے بن جائے گی۔ تو اب کہیں گے کہ صاحب اس نے بڑی عجیب و غریب پیشن گوئی کی، یہ کیسے ہو گیا، اس کو کیسے پتا چل گیا یہ لال بن جائے گا؟ جواب یہ تجربات کی دنیا، اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ ظاہری تجربات کے ہٹ کر کے صرف غیبی بنیاد پر کوئی خبریں سناتا ہے آئندہ یہ ہونے والا ہے، ٹھیک جیسے جہاں کشمیر میں بھی اس کے اثرات ہیں، دو میاں بیوی میں آپس میں ٹکراؤ ہے، اخلاق رویہ صحیح نہیں ہے، تو کہنے والا کیا کہتے ہیں، تو وہ نمن ستارے رہا، ان کا ستارہ نہیں جڑ رہا، وہ ستارے کہاں ہیں جو ان کے ساتھ جوڑنے دوں؟ اچھا، اسی طرح سے بعض دفعہ کہتے ہیں جب رشتہ بیارے کریں گے مگر گنستون ستارے چھکا کے نہ، تو ستارے کہاں دیکھنے ہیں؟ یہ ہے وہ غیبی خبریں۔ اسی طرح سے گھروں میں لوگ آئیں گے، وہ آ کر کے ہاتھ دے کر پھر کہے گا آپ کو یہ ہوگا، آپ کو یہ ہوگا، آپ کو یہ ہوگا، یہ خبریں کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا کاہنا، جو کسی جھوٹی خبریں سنانے والے کے پاس آیا، فصدقہ، اس کی تصدیق کی، اس نے انکار کر دیا اس دین کا جو اللہ نے مجھ پر دین نازل فرمایا۔ تو اسے جو غیبی خبریں سنانے والے ہیں ان کی خبریں سنانا بھی غلط۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، وہ تو ہم کو خبریں سنانے کا تم اتنا پیسہ کماؤ گے، پھر ہم کو کہتا ہے میں نے جو خبر سنا ہے آپ مجھے پیسے دے دو، تو وہ اپنی تقدیر کو کیوں نہیں دیکھتا، یا اپنی قسمت کو خود کیوں نہیں بناتا ہے؟ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ بہرحال ان تمام افراد کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ان کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک اپنے رویے کو درست نہ کریں۔ حضرات، اللہ بے انتہا زیادہ رحیم ہے، بلکہ جتنا انسان سوچ سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ رحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ یعنی باپ اپنے بیٹے کی کتنی غلطیاں برداشت کرتے کرتے آخر میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، وہ کہتا ہے تم خراب، میں تم سے ناراض ہوں، میں تو میرے بیٹے ہی نہیں ہوں، تم دفع ہو جاؤ۔ غرض یہ کہ باپ بھی کبھی نہ کبھی غصے ہو ہی جاتا ہے۔ ماں اپنے بچے پر سب کچھ، مگر وہ ماں جو اپنے بچے کو کہتی ہے، کیا کہتی ہے، بلا گئے بھلائی، بلا گئے رچ، مگر یہی ماں کبھی ناراض ہو کر کہتی ہے یار دفع گز وہ اب چکی، وہی ماں کہتی ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ کی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ساری زندگی بندے کو دیکھتے ہیں وہ گناہ کرتے ہوئے، ایک مرتبہ بھی پکڑ نہیں کرتے، ایک مرتبہ بھی ایکشن نہیں لیتے ہیں کہ تو اتنی زمانے گزر گئے تو اس کو میری نافرمانی کرتے ہوئے، تیری آنکھیں بھی گنے گا، تیرا کان بھی گنے گا، تیری زبان بھی میرے حکموں کے خلاف چلتی ہے، تیرا رویہ بھی میرے حکموں کے خلاف ہے، تو کمانے میں بھی حکموں کو توڑتا ہے، خرچ کرنے میں بھی تو بچا ہی نہیں ہے کوئی گناہ جو تو نے نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی اللہ پردہ بھی رکھتے ہیں اور فوراً سزا بھی نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں ارحم الراحمین ہوں، یہ ارحم الراحمین ہی کی وجہ سے میں تم کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ اگر انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے میں سزا دینا شروع کر دوں، ماں ترک علی ظہرها من دابہ، وہ زمین پر ایک جانور بھی باقی نہیں بچے گا، کیڑا مکوڑا بھی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحیم ہے، اس رحیم ہونے کی وجہ سے بندے کو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ شان عطا کر دیتے ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں آ کر کے ہمیں آنکھیں ہونی چاہیے اور آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے اور آنکھ کا آٹومیٹک حفاظتی سسٹم بھی ہونا چاہیے، ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ نے آنکھ بھی دی، آنکھ میں لائٹ بھی دی، اس آنکھ کے حفاظت کا آٹومیٹک سسٹم بھی دیا، اور وہ آٹومیٹک سسٹم کیا ہے کہ جناب آپ کی آنکھوں کے اوپر کور لگایا اور وہ کور خود بخود کام کرتا رہتا ہے۔ ہم گن نہیں سکتے دن میں کتنی مرتبہ آپ اپنی آنکھ کو بند کرتے ہیں اور کتنی مرتبہ کھولتے ہیں۔ رات کو ہمیں سونے کے لیے ہمیں آنکھوں کو بند نہیں کرنا ہے، وہ آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے، اور پوری رات یہ کور جو ہے وہ آنکھ کو بند کر کے رکھتا ہے تاکہ، اور آپ کو اگر میڈیکل پڑھا ہوگا یا اگر پڑھیں گے آگے چل کر کے، اگر آنکھ کھلی رہے گی اور 5 سے 7 گھنٹے تک اگر آنکھ کھلی رہے گی تو آنکھ کے اوپر گرد و غبار آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگلے دن صبح یہ آنکھ دیکھ نہیں سکے، چاہے آنکھ پر کور لگا دیا۔ اور یہ جو کور ہے یہ سپرنگ کی طرح کام کرتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ ایک مثال ہے
جس سے سمجھ سکتا ہے بندہ کہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ کتنی، اور یہ انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے یہی معاملہ ہے۔ تو انسانوں کو، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، بہت رحم، اسے بہت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے بندو، نافرمان کو بھی کہتے ہیں اے میرے بندو۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کوئی باپ بارہا دیکھتا ہے میرا بیٹا نافرمانی کرتا ہے، پھر وہ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، گمراہ مت کر دے، اور گمراہ سچ میں ہو نہیں، تو پھر بھی محبت کے ساتھ کہتا ہے۔ وہی ماں جس ماں کو بیٹا توہین کرتا ہے، وہی ماں کہتا ہے لگے بلائے لگے رچے۔ حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے محبت کے 10 حصے کر دیے، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کر دیا، 9 حصے اپنے پاس رکھے۔ ایک حصہ جو ساری کائنات میں تقسیم کیا، وہ ایک حصہ تقسیم ہوتے ہوئے تو انسانوں کو بھی ملا، جانوروں کو بھی ملا، پرندوں کو بھی ملا۔ گائے کے دل میں بچڑی کی محبت، گھوڑی کے دل میں بچھیری کی محبت، چڑیا کے دل میں چوزے کی محبت، مرغی کے دل میں بچے کی محبت، ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت، یہ ساری وہی ایک حصہ جو تقسیم ہوا ہے، گویا 100 حصوں میں سے 10 حصے ساری کائنات میں تقسیم کیا گیا، اور 90 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ جب ساری کائنات میں تقسیم ہونے والی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ماں اپنے بچے پر، باپ اپنے بیٹے پر، بھائی اپنے بھائی پر، شوہر اپنی بیوی پر، بیوی اپنے شوہر پر کتنی قربانیاں دیتی ہے، تو کیا ٹھکانہ ہوگا اللہ کی اس محبت کا، جو 90% محبت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے اور اپنے ہر بندے کے۔ اللہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں وہ ارحم الراحمین، میرے رحموں کی، فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز میں چھائی ہوئی ہے، میرا غضب اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی میری رحمت ہے۔ چنانچہ جب اللہ کا غضب اللہ کی رحمت ٹکرا جاتی ہے تو اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے، اللہ کا غضب پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی رحمت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ نے اپنے تعارف کرایا جو بسم اللہ کے ذریعے سے، تو یہ نہیں کہا شروع اس اللہ کے نام سے جو غضب کرنے والا ہے، شروع اس اللہ کے نام سے جو قہر کرنے والا ہے، حالانکہ قہر بھی اللہ کی صفت ہے، جبار و قہار اللہ کی صفت ہے، بلکہ کیا کہا شروع اس اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو چونکہ اپنی بندوں سے محبت ہے، اور یہ محبت جو ہے وہ ہر جگہ، بلکہ سمجھنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے، رب کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ ذات جو ہر مخلوق کی ہر حالت میں جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں پوری کر دے اس مخلوق کے مانگنے سے پہلے۔ وہ ذات جو ہر مخلوق کی ہر ضرورت پوری کر دے اس طرح سے کہ اس مخلوق کے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے مانگنے سے پہلے ضرورت پوری کر دے۔ مثلا ماں کے پیٹ میں انسان کو کیا ضرورت ہے؟ ماں کے پیٹ میں تو ہے ہی نہیں، وہ وہاں تو ابھی مرد کا سپرم آیا اور عورت کا ایگ جمع ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں، تو اس کو سب کچھ ضرورت ہے، اور سب کچھ ضرورت ہونے کے ساتھ پھر اس کی شکل سب سے الگ بننی چاہیے، اس کا ڈی این اے سب سے الگ ہونا چاہیے، یہ مرد بنے یا عورت بننی چاہیے، مگر یہ سب سے ڈفرنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ہر انسان کے پاس آنکھ ہے، اس کے بعد بھی آنکھ ہونی چاہیے، ہر انسان کے پاس جو باڈی سسٹم ہے وہ سارا باڈی سسٹم اس انسان کے پاس ہونا چاہیے، مگر ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس بچے کی ہر چیز باقی تمام انسانوں سے الگ ہونی چاہیے، ورنہ اگر یہ ویسی شکل لے کر آ گیا دنیا میں جیسے باقی انسانوں کی شکلیں ہیں تو پہچان ہی نہیں جائے گا یہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانو ہر انسان کو ماں کے پیٹ میں شکلیں الگ دیتا ہے، کسی کی شکل کسی کے ساتھ نہیں ملے گی، کسی کا ڈی این اے کسی کے ساتھ نہیں ملے گا، کسی کے فنگر پرنٹس دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے، کسی کی آنکھ دوسرے انسان کے ساتھ آنکھ نہیں ملے گی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ شانو الگ، تاکہ میرے بندے کل کو ٹکرانے نہیں چاہیے۔ آج کیا کہتے ہیں، آنکھوں کا پیشاب کارڈ بنانا ہے، آنکھوں کا فوٹو لے لو۔ دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹوں پر آنکھوں کا فوٹو لیتے ہیں، کیوں آنکھوں کا فوٹو لیتے ہیں؟ کہ صاحب فنگرز میں تو چانس ہیں کہ لاکھوں میں سے 2 آپس میں میچ کر جائیں گے، لیکن آنکھوں میں کوئی چانس نہیں، ہر آنکھ انسان کی آنکھ الگ الگ ہے۔ تو اللہ جل شانہ رحیم ہے، اس لیے ہر انسان کی ساری ضرورتیں پوری کر دی ماں کے رحم میں۔ اب دنیا میں انسان آیا، دنیا میں آنے کے بعد اب اس انسان کو جو ضرورت ہے، انسان وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کرے گا بھی کیسے؟ اس انسان کو غذا چاہیے، غذا، اور وہ غذا ہونی چاہیے ایسی جو اس کے ڈائجسٹو سسٹم کے ٹھیک مطابق ہو، اور وہ ماں کا دودھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندے کے لیے ماں کا دودھ پیدا نہیں کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا نہیں کر سکتی۔
اور جب کسی ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں آتا ہے، ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے انجام کیا نکلتا ہے، طرح طرح کے انفیکشن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ڈب دودھ پلا کر کے نتیجہ کیا نکلتا ہے، کم سے کم اس بچے کے دل میں اپنی ماں کی محبت کبھی آ ہی نہیں سکتی، اور ماں کے دل میں بھی بچے کی ویسی محبت نہیں آئے گی جیسی محبت اپنا دودھ پلانے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شامل بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر رہے ہیں، وہ رب ہے، اللہ نہیں کرے گا دنیا میں کوئی انسان کر نہیں پائے گا۔ چلیے سب ٹھیک ہے، دودھ آ گیا۔ اب دودھ آنے کے بعد بہت اہم ترین مسئلہ ہے کہ یہ بچہ خود دودھ چوسنا چاہیے، پینا چاہیے، یہ کچھ پانے سر دوں، یہ کچھ دودھ چون بالی، بچہ خود پینا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ شام اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی ہے۔ چنانچہ اس بچے کو جو ہی ماں اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، یہ بچہ فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ کون سکھاتا ہے اسے؟ ماں کے پیٹ میں کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں، دنیا میں کوئی ٹیچر، کوئی مولانا، کوئی پیر صاحب، کوئی لیکچرر، کوئی پھونک مارنے والا ایسا نہیں ہے کہ بچے کو سکھائے کہ تمہیں دودھ خود چوسنا پڑے گا۔ وہی اللہ ہی ہے جو سکھاتے ہیں اس بچے کو، اور ہر بچے کو، انسانی کے بچے کو نہیں، گائے کے بچے کو بھی وہی چوسنا سکھاتے ہیں۔ بلکہ یوں سمجھیے، گھروں میں جو گائے کو بچہ ہوتا ہے تو گھر کی عورت اس بچڑے کو گائے کے تھن کے ساتھ لگا دیتی ہے ایک مرتبہ، بس اس کے بعد اسے یاد ہو جاتا ہے دودھ کا جائز۔ لیکن جنگلوں میں جو جانور پیدا ہوتے ہیں ان کو کون سکھاتا ہے تمہیں دودھ کہاں ملے گا؟ اگر کیسنس گاؤ جنگلس میں ضائع سے جمنس کیلکولیٹ گھومت غلط، کیلکولیشن غلط ہو گئی تھی۔ ان کا اندازہ تھا اگلے مہینے میں گائے کو بچہ ہوگا، وہ پہلے مہینے میں ہو گیا۔ اب جب پہلے مہینے میں ہو گیا تو وہاں جنگل کے اندر گائے کو بچہ ہو گیا۔ آپ نے 2-4 دن کے بعد جب سنا گائے کو بچہ ہو چکا ہے، جب آپ جا کر کے دیکھیں گے تو بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوگا۔ اس کو کون سکھا رہا ہے تیرا دودھ کہاں ہے؟ سو یہ سوچنے کی بات، ایمان والے کے مزاج قرآن نے بیان فرمایا، غور کرتا، سوچنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے، غور کرنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ اس سے نئی نئی باتیں خود بخود معلوم ہوتی ہیں۔ نئی باتیں معلوم ہونے کا ایک تو ہے آپ انفارمیشن پڑھ کر کے حاصل کریں، اور ایک سوچ کر حاصل کریں۔ سوچنا بہت اہم ترین عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کا ایک کام ہے تفکر، غور کرنا، سوچنا، اور سوچ کر کے نئے نئے حقائق معلوم کرنا۔ یقین جانیے جب آپ غور کرنا شروع کر دیں گے تو نئی نئی حقیقتیں سامنے آئیں گی۔ وہ جو سائنسدان ہے وہ بھی تو ہم جیسے انسان ہے، وہ ریسرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کائنات کے چھپے ہوئے راز معلوم کرتے ہیں۔ وہ کوئی آسمانی مخلوق تھوڑا ہے، وہ بھی اسی دنیا کے رہنے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہمارے طرح اس زمین سے پیدا ہوئے، وہ بھی ہمارے طرح ماں باپ سے پیدا ہے۔ وہ پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ تحقیق کرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ ہم بھی کریں گے، ہم بھی ہو جائیں۔ تو غور کرنے کا مزاج رکھنا چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ شاہ نے کیا کیا؟ اس بچے کو چوسنا سکھایا۔ ٹھیک ہے صاحب، چوسنے کے بعد اب بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ زیادہ دودھ اپنے پیٹ میں نہیں لینا چاہیے، یہ ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے دوسرا ایک سسٹم رکھا کہ جو ہی اس کا معدہ بھر جاتا ہے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، پھر پیتا ہی نہیں ہے، اعلیٰ اسے پتہ ہی نہیں، وہ لاشعور ہے، بے شعوری میں ہے، مگر دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے وہ۔ اور اگر نہیں چھوڑتا ہے، وہ چوستا رہتا ہے تو اس میں نیند آ جاتی ہے، اور نیند آنے کے بعد اس کے ہونٹ چپ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بچہ دودھ نہیں پیتا۔ سمجھا؟ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا خطرہ ہے کہ دودھ اندر زیادہ چلا گیا ہوگا۔ یہ دودھ اندر زیادہ چلا گیا ہوگا تو چونکہ ڈائجسٹو سسٹم اس کمزور ہے ابھی، وہ ضرورت سے زیادہ دودھ برداشت نہیں کر پائے گا۔ بچے کو پتا بھی نہیں کہ میرے اندر دودھ کتنا چلا گیا۔ ماں کے چھاتی میں بھی کوئی میٹر لگا ہوا نہیں ہے، جیسے تیل پمپ پر میٹر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ کتنا تیل اندر چلا گیا آپ کی گاڑی میں۔ تو یہاں تو کوئی میٹر لگا ہوا نہیں ہے، ماں کو بھی نہیں پتا ہے کتنا دودھ میری چھاتی سے چلا گیا، اور بچے کو بھی معلوم نہیں کہ کتنا دودھ چلا گیا، اسے یہ بھی پتا نہیں میرے معدے میں کتنی۔ تو اللہ جل شانہ کا ایک سسٹم، ایک اور سسٹم کام کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کا دودھ واپس آ جاتا ہے۔ چنانچہ جن کے گھروں میں بچے ہوں گے ان کو نظر آئے گا بچے کو دودھ واپس آتا ہے یا نہیں۔ اور اگر ابھی آپ کو شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا آپ کے بچے ابھی نہیں ہوئے ہیں، آگے چل کر دیکھو گے یہ تو تمہاری شادیاں ہوں گی اور تمہارے بچے ہوں گے، پھر دیکھو مائیں پریشان ہوتی دو جمع واپس پھٹ مت دو یا اوم دو، وہ پریشان ہوتی ہے، کبھی پھٹ مت دو کبھی اوم دو۔ وہ اللہ کا نظام ہے، اس کو دودھ واپس کر دو۔ کیوں؟ اور یہ بچے کے لیے نہیں، ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کبھی آپ نے کھانا کھایا اور معدہ ٹھنڈا ہو گیا اور ذرا فوڈ پوائزنگ ہو گئی، اس فوڈ پوائزنگ کا آخری علاج کیا ہے؟ یہ کھانا واپس آ جانا چاہیے، اور جب واپس آئے گا تو آپ مصیبت سے بچ جائیں گے، ورنہ اگر وہیں رہا تو بہت مصیبت ہے اور طرح طرح کی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ غرض یہ کہ سارا نظام اللہ کی رحمت کا نظام ہے۔ یہی چھوٹا بچہ ہے،
मैं बार बार बताता रहता हूँ, यही छोटा बच्चा है, ये कुछ दिन के बाद अचानक हंसने लगता है, कुछ दिन के बाद ये खुजलाने लगेगा, और जब खुजलाता है तो आंखों से चुगलाता है। लेकिन मेरे भाइयों देख लेना और उस वक्त फौरन गवाही देना अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की रहमत की, कि ये बच्चा जो है जिस्म में कहीं भी खुजलाएगा तो नाखूनों से खुजलाएगा, चेहरे को भी खुजलाएगा तो नाखूनों से, पेशानी को भी खुजलाएगा तो नाखूनों से, लेकिन जब आंख को खुजलाएगा तो कभी नाखून से नहीं बल्कि हाथ बंद करके ऐसे करेगा। यही है कौन, या तो ऐसे करेगा और या ऐसे करेगा, ऐसा कभी नहीं करेगा। इस बच्चे को कौन कह रहा है कि तेरी नाक नाजुक है? यही अल्लाह की रहमत है। मेरे भाई, अल्लाह की रहमतों की कोई हद नहीं है। वसीयत रहमती कहते हैं कायनात की हर चीज से ज्यादा अल्लाह की रहमत है। ये अल्लाह की रहमत तकाजा करती थी कि मेरे बंदू से जब गुनाह हो जाएं तो मैं उनको कोई गोल्डन चांस टाइम दूंगा, ऐसा कीमती टाइम दूंगा जिस टाइम में ये अपने तमाम गुनाह मुझे माफ करा लेंगे। उन कीमती टाइमों में से एक टाइम जुमे का दिन आता है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया जुमे के दिन एक लम्हा ऐसा आता है, उस लम्हे में जो भी दुआ की जाएगी अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेते हैं। और इसी तरह से फिर साल भर में कुछ टाइम ऐसे दिए हैं जिन टाइमों में जो भी दुआ की जाएगी अल्लाह ताला फौरन उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। उन्हीं में शब कदर भी है और उन्हीं में शब बरात। ये दरअसल शब बरात अल्लाह की रहमतों की निशानी है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए मौका दे रहे हैं कि देखो तुमने गलतियां की है, मैं तुम्हें गोल्डन चांस देता हूँ, और गोल्डन चांस में आकर के तुम अपने लिए मांगो। तो बेशुमार इंसानों के तजर्बात हैं कि साहब हमने शब बरात में ये दुआ मांगी, बल्कि हो सकता है वो साहब यहाँ मौजूद होंगे। उसने कहा जी मैंने एक मरतबा, क्या हाँ मौजूद तो हैं, उन्होंने कहा जो मुझे याद है कि मैंने सोचा इस साल शब बरात में मैं कहूँगा या अल्लाह मुझे हज करवा दीजिए, मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं है। चला क्या वो कहते थे कि मैंने शब बरात में तकरीबन 1 घंटे तक यही दुआ की, या अल्लाह मेरे पास इंतजाम नहीं है मगर आप मुझे इस साल हज करा दीजिए, मेरे पास इंतजाम नहीं है मुझे इस साल हज करा दीजिए। फिर क्या हुआ, दफ्तर में चपरासी इंसान है, यहाँ मौजूद है, दफ्तर में चपरासी इंसान है, चपरासी इंसान कैसे हज कर सकेगा? तो दफ्तर के साहब, अब तो रिटायर है वो साहब भी और वो बूढ़ा भी है, वो भी बूढ़ा, वो दफ्तर के जो साहब थे वो हज करने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा दफ्तर के साहब को हज करने जाना था और वो चाहते थे अपनी बीवी को साथ ले जाएं मगर कोई सर्वेंट साथ चाहिए। उन्होंने बहुत गौर करने के बाद कहा ये हमारे घर बार बार आता रहा है, क्योंकि वो दफ्तर में चपरासी है, उसको घर घर अपने घर भेजता था, कभी सामान लेता था, कभी उसकी बीवी भी कहता है वो बहुत अच्छा आदमी है उसी को हम साथ देंगे। तो उन्होंने कहा हमें हज करने के लिए जाना है और गवर्नमेंट का टिकट हम खुद निकलवाएंगे, हमारा नाम भी है, तो बात तुम हमारे लिए वहाँ खाना भी तैयार करना और हमारी तुम खिदमत करना। उसने कहा बहुत अच्छा, मेरी लॉटरी निकल गई, चला गया हज करने के लिए। यहाँ मौजूद है। गरज ये कि अल्लाह जल्ल शानहू इस रात में दुआएं कबूल करते हैं, और वैसे अल्लाह ताला शानहू की दुआओं के कबूल करने का ताल्लुक सिर्फ टाइमिंग के साथ ही नहीं है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अल्लाह के वादे झूठे वादे नहीं हो सकते। अभी पिछले महीने वाकया हुआ जो मैंने पढ़ा और अरब मुल्क में हुआ। ये एक साहब है, वो कहते हैं कि कोविड के बाद उम्रा नहीं जा पा रहे थे, मेरी बीवी बच्चे कह रहे थे उम्रा करने जाएंगे, तो जो ही कोविड के बाद उम्रा खुल गया तो ये एक साहब निकले हैं कुवैत से उम्रा करने के लिए अपनी गाड़ी में, 2-3 बच्चे हैं, बीवी साथ है। ये पहुंचे मक्का मुकरमा, उम्रा किया, उम्रा करने के बाद फिर अब उनको वापस निकलना है। उनका अंदाजा यह है कि हम सुबह निकलेंगे और हम शाम तक या 15 घंटे में कुवैत अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा पैसा अपने पास रखा, बाकी सारे पैसे खर्च कर दिए। शाम को उनका अंदाजा था अपने घर पहुंच जाएंगे। जेब में इतना पैसा रखा है जिससे रास्ते में किसी होटल में खाना खा सके। कहते हैं रास्ते में चलते चलते एक डेजर्ट के अंदर उनकी गाड़ी खराब हो गई, और ऐसी खराब हो गई कि वो अब चलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से धक्के दे करके गाड़ी को साइड पर कर दिया, और साइड पर करने के बाद इधर देखें तो सहारा, इधर देखें तो सहारा, अंधेरा अंधेरा, कहीं जाने की शक्ल ही नहीं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी 20 बच्चों के नीचे उतारा, उनका देखो भाई अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, वो है अल्लाह से मांगो। वैसे हम उम्रा करके आए हैं और सफर की हालत में हैं, और अल्लाह का वादा है मैं तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। तो इसलिए अब सब 2-2 रकात सलातुल हाजत पढ़ो और अल्लाह से कहो या अल्लाह हम जंगल में फंस गए, गाड़ी हमारी खराब हो गई, हम आगे जा भी नहीं सकते और आपके घर से वापस आ रहे हैं, इसलिए हमारी गाड़ी हमारे इंतजाम कर दे। कहता खूब अच्छी तरह दुआ करके बैठ गए। थोड़ी देर गुजर के 2-3 गाड़ियां दौड़ते हुए पहुंच गई, और उसमें कुछ पुलिस के लोग थे, कुछ अफसरान थे, वो आ गए और आकर उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जनाब हमारी गाड़ी खराब हो गई है। कहने लगा बहुत अच्छे,
ہم کو گورنر صاحب نے بھیجا ہے کہ فلاں جگہ گاڑی خراب ہو گئی ہے, وہاں کچھ لوگ ہیں, ان کو معلوم کرو کیا بات ہو گئی. تو آپ لوگ جلدی اٹھو. فی الحال آپ گورنر صاحب کے گیسٹ ہاؤس میں رات گزارو گے, گاڑی ہم خود ہی کل ٹھیک کرائیں گے, آپ چلو بیٹا. چاہتے وہاں سے ہم کو بٹھایا اور آ کر کے گورنر صاحب کے گیسٹ ہاؤس میں ہم کو رات گزروائی, اور اگلے دن صبح میں گورنر صاحب نے ہم کو 2 منٹ کے لیے بلایا اور کہا کہ مجھے جو ہے وہ میسج آئی کہ فلاں جگہ جنگل میں کچھ لوگ ہیں, تو مجھے خیال آیا کہ مجھے معلوم کرنا چاہیے یہ جنگل میں کیوں ہیں یہ, اس لیے میں نے گاڑیاں بھیج دی. میسج کیسے آیا؟ وہاں سے کوئی سیکورٹی والے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا سائڈ پر گاڑی کھڑی ہے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے میسج کر دیا ہوتے. یہ تو دراصل غیبی نظام خدا کا چلا رہے تھے, اور انہوں نے کہا تم سڑک پر بیٹھو گے, میں تم کو اس ملک کے سب سے اونچے محل میں وہاں رات گزرواؤں گا. دائرہ کویت میں گیسٹ ہاؤس کیسا شاندار رہا ہوگا, اس پر رات گزاری. وہ اپنا مصطفیٰ کیا لکھتا ہے, کون کہتا ہے خدا نہیں سنتا, یہ عنوان لگا کر کے آرٹیکل لکھا. آرٹیکل ہم نے بھی پڑھا. یہ جب آرٹیکل اس نے لکھا تو اس کے دوست نے خط لکھا, کہنے لگا میں بھی اپنا واقعہ سناتا ہوں, اللہ تعالیٰ کیسے ہماری دعا قبول کرتا ہے. کہتے میں نے پیسے جمع کیے مکان خریدنے کے لیے. میرا والد جو ہے وہ مصر میں ہے اور میں رہتا تھا کہیں دبئی یا کہیں اور. کہتے میرے والد نے, میں نے پیسے جمع کیے تھے تو والد نے کہا تم کو معلوم ہے ہمارے مکان کو آگ لگ گئی, وہ جل گیا, اس لیے تمہارے پاس اگر کچھ پیسے ہیں تو بھیج دو, ہم نیا مکان بنائیں گے. کہتے میں نے جو مکان کے لیے پیسے جمع کیے تھے اس کو بھیج دیا. اس کے بعد میں نے کہا یا اللہ, میں نے کئی سال تک مکان کے لیے پیسے جمع کیے تو ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر کرائے کے مکان میں بیٹھنے لگے. ایک دن میرے دوست نے مجھے بلا کر کے کہا کہ ہمارا مکان ہے وہ ہم نے وہ ایک گورنمنٹ کی ہاؤسنگ اسکیم ہے, اور وہ ہاؤسنگ اسکیم لے کر کے ہم نے مکان بنایا ہے. میں چاہتا ہوں کوئی آدمی وہ اسکیم خرید لے, اور میں نئی بستی میں جا کر کے نیا مکان خریدنا چاہتا ہوں, لیکن جب تک یہ اسکیم میری ختم نہیں ہو جائے گی میں نیا مکان خرید نہیں سکتا. مہربانی کر آپ وہ مکان جو ہے وہ آپ لے لو اور ہاؤسنگ اسکیم آپ کے نام کر دیں گے. یہ کہتا ہے میں نے اس سے کہا یار میرے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے, نہ میرے پاس پیسہ ہے, تو ہاؤسنگ اسکیم کا مکان لے کر کے میں پیسے کیسے ادا کروں گا. انہوں نے کہا تمہیں لینا پڑے گا ورنہ مجھے وہ مکان نہیں مل سکتا, اسے تم لے لو بعد میں دیکھیں گے. کہا لگا میں نے بیوی سے مشورہ کیا, تو بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد کہا بھائی ہاؤسنگ اسکیم کا مکان تو ہم لیں گے مگر پیسے کہاں سے لائیں گے, پیسے ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ادھر سے میرا جاب بھی چھوٹ گیا تھا. کہنے لگا بیوی نے کہا چلو اللہ کے بھروسہ کر کے ہم رات کو دعائیں کریں گے. کہتے ہیں ہم نے آدھی رات کے بعد دعا شروع کر دی, 100 رکعتیں نفلیں پڑھی, اور اس کے بعد دعا کی. اور صاحب نے کہا یا اللہ ہم نے سنا ہے حدیث میں آپ رات کے اخیر میں پہلے آسمان پر اتر کر کے دعائیں کرتے ہیں, دعائیں قبول کرتے ہیں. آپ آسمان پہ اتر آئے ہوں گے, ہم سوال کر رہے ہیں ہمارے مکان کا فیصلہ کر دیجئے, اور ہم یہ جو ہاؤسنگ اسکیم کا مکان لینا چاہتے ہیں اس کے لیے دعائیں کی. اگلے دن صبح کر کے کہا جی بہت اچھا دے دو آپ کو مکان لے لیا. اب ہاؤسنگ اسکیم کا کئی لاکھ ڈالر یا کئی لاکھ ریال اس کے نام پر چڑھ گیا, کاغذات وہاں اس کے نام پر منتقل ہو گئے. اس آدمی نے جا کر دوسرا مکان خریدا. اب اس کو کئی لاکھ ڈالر دینے ہیں یا کئی لاکھ ریال لینے ہوں گے, ریال یا ڈالر وہ مجھے یاد نہیں ہے. کہتا ہے میں سوچتا رہا کیسے ہم یہ پیسہ ادا کریں گے. تو اسی میں عراق اور کویت کی جنگ ہو گئی, اور عراق اور کویت کی جب جنگ ہو گئی تو کویت کے سربراہوں نے کہا یہاں کے عوام ہماری مدد کرے, ہم آگے چل کر یہ کریں گے. اس کے بعد جو کویت کی وہ جنگ عراق کی جنگ جب ختم ہو گئی, جنگ ختم ہونے کے بعد اچانک کویت کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ گورنمنٹ اسکیموں کی بنیاد پر جن کو ہاؤسنگ لون کی بنیاد پر مکانات دیے ہیں وہ ہم نے سارے معاف کر دیے. کہتا میرا مکان مفت میں مجھے مل گیا. اب مجھے یاد آیا وہ رات بھر جو ہم نے نفلیں پڑھی تھی اسے مکان کیا دیتے مجھے. کہتا میرا صرف 2,500 ریال میرے خرچ ہوئے کاغذات ٹھیک کرنے میں, باقی کچھ نہیں. اور $1.5 یا 1.5 لاکھ ریال کا مکان ان کو مفت میں مل گیا. کیا ہم کہتا ہے اللہ دعائیں قبول نہیں کرتے؟ میرے بھائی یقیناً اللہ تعالیٰ شامل دعائیں قبول کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر, ایک مسلمان ملک کا ڈاکٹر, اس کی بیوی اسے کہتی تھی ہم حج کرنا جانا چاہتے ہیں آپ تیاری کرو. ڈاکٹر کہتا ہے یار دیکھو حلال ذریعے سے پیسہ جو ہے وہ زیادہ نہیں ملے گا, تھوڑا تھوڑا میں جمع کرتا ہوں. اب جب بہت جمع ہو گئے, بیوی نے کہا میں اپنے زیور بیچوں گی, تم نے وہاں نرسنگ ہوم سے پیسہ جمع کیا تو ہم دونوں حج کرنے جائیں گے. کہتا ہے میں ایک دن اپنے پرائیویٹ اسی نرسنگ ہوم سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک عورت اپنے جوان بیٹے کو جس کی ڈائلیسس ہو رہی تھی اس کو باہر نکال رہی تھی. میں نے اسے پوچھا آپ نے اس کو باہر کیوں نکالا؟ کہنے لگا میرے پاس اور ڈائلیسس کرنے کا پیسہ نہیں ہے, اور پرانی ڈائلیسس کا میں پیمنٹ بھی نہیں کر سکتی, تو میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, اس لیے میں تو نکال رہی ہوں اس کو. کہتا ہے میں نے اسے کہا یہ دونوں اس بچے کی کڈنیاں فیل ہیں اور یہ مر جائے گا. اس نے کہا مر جائے گا تو اب کیا کروں گا, میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, اور پہلی ڈائلیسس کی پیمنٹ بھی باقی ہے.
تو نئی ڈائلسس کہاں سے کروں گا میں؟ اسے میں نہیں کر سکتا. کہتا مجھے خیال آیا کہ مجھے جوان کی جان بچانی چاہیے. میں نے کہا تم واپس لے آؤ، اور میں نے جو حج کے لیے پیسہ جمع کیا تھا میں نے جا کر کے اس کی پہلی وہ پیمنٹ بھی کرا دی، اور نئے پیمنٹوں کے لیے نئی ڈائلسس کے لیے پیسہ اس کے حوالے کر دیا، اور بیوی کو فون کر دیا، اور بیوی کو فون کر کے کہا ہمارا حج کا پلان فیل ہو گیا. اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے جو پیسہ جمع کیا تھا وہ میں نے خرچ کر دیا ایک بچے کی جان بچانے کے لیے. اب بیوی یا تو ناراض ہو گئی یا کیا بہرحال ہوئی، تو وقت گزر گیا، بیوی ناراض بیٹھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کا اپنا پیسہ ختم ہو چکا ہے، وہ حج کرنے جا نہیں سکتے. نرسنگ ہوم یعنی پرائیویٹ ہسپتال کا جو مالک تھا، اس مالک نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اولادیں بھی بڑی ہو گئی ہیں، اگلے سال اور زیادہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور ادھر سے تم بھی بیمار رہتی ہو، شوگر بھی ہے، پریشر بھی ہے، یہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، میں بھی بڑھاپے میں ہوں، تو ہم حج کرنے جائیں گے، بہتر ہے اسی سال چلے جائیں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اگلے سال اور زیادہ کمزور ہو گئے ہوں گے، تو کہا ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن ہم کو کوئی ڈاکٹر بھی ساتھ لینا پڑے گا کیونکہ ہم دونوں بوڑھے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اب سوچتے رہے اپنے ہسپتال میں سے کسی ڈاکٹر کو، تو ہوتے ہوتے اسی کو فون کیا کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا آپ مہربانی کریں گے آپ ہمارے ساتھ حج کرنے کے لیے چلیں؟ اس نے کہا جی میں تو ضرور چلوں گا، مگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے. انہوں نے کہا پیسہ ہم صاحب بعد میں واپسی پر کریں گے، فی الحال آپ ہمارے ساتھ حج کرنے کے لیے چلو، کیونکہ حج کے لیے ہمیں کسی صاحب کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہم دونوں بوڑھے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بیوی کو کہا حج کا راستہ نکل گیا، اب بتا پیمنٹ واپسی پر کرنی ہے. چلیے صاحب ٹھیک ہے. بیوی نے بھی پیسہ دے دیا زیورات کا، اور اس کے بعد جب حج کرنے کے لیے گئے، اس پورے حج میں وہ دونوں میاں بیوی بالکل ٹھیک رہے. ان ڈاکٹروں کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی، مگر ان کے سارے خرچے انہوں نے پورے کیے. واپس آ کر کے اب جو مبارکباد ان کے زمانہ ختم ہو گیا، تو ہسپتال کے مالک نے ڈاکٹر کو فون کیا جلدی آ جاؤ تمہارے ساتھ حساب کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اب میں حساب کروں گا تو کیسے کروں گا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں میں چلا گیا اور جا کر کے میں ڈاکٹر صاحب اس نے ہسپتال کے مالک نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ حج میں آئے، آپ کی بیوی بھی آئی، آپ لوگوں نے بڑی ہماری خدمت کی، ہم بہت خوش واپس آئے ہیں اور سارا حج ٹھیک طرح سے کیا، تو آپ نے بڑی مہربانی کی ہے. اب آپ یہ بتاؤ، ایک تو پچھلے 1-1.5 مہینے کی آپ کی تنخواہ ہمارے ہسپتال میں باقی ہوگی، ایک تو تنخواہ آپ کو ملے گی. آپ یہ بتاؤ اس ہمارے ساتھ جو آپ نے خدمت کا کام کیا ہے، ہم اس کے لیے آپ کو کیا دیں گے؟ ڈاکٹر کہتا ہے سر میں تو آپ سے کیا لوں گا، میں تو یہیں سے شکر گزار ہوں آپ کا. اور دراصل معاملہ یہ ہوا. اس نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا ہمارے ہاسپٹل میں ایک جوان بچہ کڈنی فیلئر تھا، اس کی غیرحسی چل رہی تھی، اس کی ماں پریشان تھی، اور میں نے جو پیسہ حج کے لیے جمع کیا تھا وہ میں نے اس کو لگا دیا اس کی جان بچانے کے لیے، اس لیے میں مایوس تھا، اور بیوی بھی ناراض ہو گئی تھی. پھر آپ نے جب یہ کہا چلو ہمارے ساتھ حج کرنے، تو ہم تو بڑے شکر گزار ہیں، ہمارا مفت میں حج ہو گیا. جب اس نے سنا ہمارے ہسپتال میں کوئی لڑکا کڈنی فیلئر، اس کی ڈائلسس چل رہی تھی، اس نے فوراً فون کھڑکایا اور وہاں ہسپتال والوں سے کہا فلاں مہینے کا رجسٹر نکالو، کون کون پیشنٹ تھا وہاں، اور اس میں دیکھو اس نام کا پیشنٹ کون سا ہے. بہرحال اس بچے کا نام جب نکالا گیا تو صاحب نے آرڈر نکالا ہمارے ہسپتال میں اس بچے کی ڈائلسس ہوئی ہے، جتنا اس بچے کا پیسہ لگا وہ سارا بچے کو واپس کر دو، اور اس ڈاکٹر صاحب کا جتنا پیسہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو واپس کر دو. ٹھیک. اب ڈاکٹر صاحب کا پیسہ بھی واپس آ گیا، حج بھی ہو گیا. اللہ کی طاقت کی. یہ ڈاکٹر صاحب نے خود کا بیان کیا، اور یہ مسلمان ملک کا اس طرف کا. ذرا دیکھیے یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے ہیں، یقیناً اللہ سنتے ہیں. تو جب اعلان ہو رہا ہوگا کہ فلاں رات میں ہم اپنے بدو کی سنتے ہیں، تو آج کی رات وہی ہے. اس لیے اصل میں تو شب برات میں کوئی بیان نہیں ہونا چاہیے. شب برات میں تو کام کرنے کا، یہاں کشمیر میں مزاج ہے شب برات میں آج یہ رات تو گزاریں گے گھر میں، کیسے ششاب کروں 10 بجے تک گھر کے بھی. تو رات تو شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے، تو کام تو شروع کرنا چاہیے تو غروب آفتاب کے وقت سے ہی. لیکن بہرحال یہاں کا مزاج ہے کہ ترغیب دی جاتی ہے. ہمارا یہاں کا معاملہ یہ ہے آدھی رات گزاریں گے گھر میں، اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، پھر کوئی عالم یا کوئی مولانا صاحب جو ہے وہ 1-2 گھنٹے بیان کریں گے، 1-2 گھنٹے بیان کر کے کچھ جس میں گزر گیا. اور بعض دفعہ مسجدوں میں پھر چائے قہوے اور حلوے بھی آتے ہیں، 8-9 گھنٹہ اس میں گزر جاتا ہے. پھر 2-4 رکعتیں پڑھ کر دعا کر کے خوش ہو کر کہتے ہیں ایسے کور اصل بل شب. اصل شب تو یہ ہے کہ ساری رات انسان جاگے، اور ساری رات جا کر کے پھر براہ راست بندہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑے. اس میں چاہے نمازیں پڑھیں، چاہے تلاوت کریں، چاہے تسبیح کریں، اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ دعاؤں میں ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہے. بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے. یاد رکھنا چاہیے
کبھی کبھی انسان کہتا ہے اتنے دن ہو گئے دعائیں کرتے ہوئے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہرگز نہیں. دعا اللہ تعالیٰ شانہ قبول کرتے ہیں، مگر کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بندے کو میں نے فوراً دے دیا یہ مجھے بھول جائے گا. تو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے بہت دن تو دعائیں قبول نہیں کرتے. اٹیچ روز ہو، اور یہ اور زیادہ گڑ گڑانا چاہیے، اور زیادہ بلکنا چاہیے. یہ جتنا زیادہ گڑ گڑاتا ہے، بلکتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ شانہ کو پیار آتا ہے. سوچیں جناب رسول اکرم ساری رات گڑ گڑاتے رہے جنگ بدر میں، بلک کر، اور اس طرح بلکتے تھے کہ کندھے سے چادر گر جاتی تھی. حضرت صدیق اکبر آ کر کے چادر واپس ڈالتے تھے. پھر حضور دعا کرتے ہوئے کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی نیچے بیٹھ جاتے، کبھی بلکتے تھے، کبھی دعائیں، کبھی دوزانوں بیٹھتے، کبھی گھٹوں پر بیٹھتے، اور بلک کر بے قراری میں کہتے یا اللہ اگر یہ تھوڑے سے ہلاک ہو گئے پھر قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا. یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے. یا اللہ آپ نے 15 سال مجھ سے وعدے کیے ہیں، وہ وعدے پورے کریں. آج 13 سال مکہ مکرمہ میں، 2 سال مدینہ تھا. یا اللہ وہ سارا سال کے وعدے آج میرے ساتھ پورے کر رہے ہیں. اور یہ تھوڑی سی جماعت جو میں نے تیار کی ہے، اللہ من تہلک هذه العصابة لن تعبد الى يوم القيامة. یا اللہ یہ تھوڑی سی جماعت جو میں نے تیار کی ہے، 15 سال کی محنت، 313 آدمی. یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے ان ظالموں کے ہاتھوں سے، ان کافروں کے ہاتھوں سے، پھر میں کہاں اور تیار کروں گا، اور آپ کی بات میں کون کرے گا. ساری رات بلکتے رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آپ اس طرح بلکتے، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں آپ اس طرح سے تڑپتے ہیں. یا صدیق اکبر نے کہا میرے دل میں اطمینان ہو گیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا آپ کو نصرت آئے گی. مگر حضور پھر بھی دعائیں کرتے رہے. اگلے دن صبح صحابہ کو دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کیا اور وہ لڑنا شروع ہو گئے، اور حضور پھر واپس آ کر بھی بلکنے لگے. یا اللہ میں نے ان کو کھڑا کر دیا، اب نصرت کو مدد کر. چنانچہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ادھر سے 1000، ادھر سے 313، ادھر سے ہتھیار بند، ان کے پاس ڈنڈے ہاتھوں میں، اور ڈنڈے ہاتھوں میں ہیں. دوپہر سے پہلے 1-2 گھنٹے کے اندر کیا ہوا، 70 کفار بھی مارے جا چکے تھے، 70 کافر گرفتار ہو چکے تھے، اور مسلمان سے 14 شہید ہوئے تھے، اور فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. اور ایسی فتح اور ان ظالموں کو ایسی شرمناک شکست ہو گئی، ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور جنگ بدر کے ہارنے کے اثرات پوری تاریخ پر مرتب ہو گئے ہیں. قرآن کریم میں وہ سب ساری رات بلکتے رہے حضور، اللہ ساری رات حضور تڑپتے رہے. تو ہم کیوں اکتا جاتے ہیں دعا کرتے کہتے دمن خدا چمیو بوسے. اسی طرح سے بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے میں گنہگار ہوں، میری اللہ تعالیٰ کہاں سنے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی تقسیم کی ہے کہ میں صرف نیکوکاروں کی سنوں گا گنہگاروں کے لیے؟ اللہ سب کا اللہ سب کا رب ہے. اللہ سب کو کھلا رہے ہیں، سب کو پلا رہے ہیں، سب کو رہ رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا میں صرف نیک والوں کا رب. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ مکہ مکرمہ میں نے لوگوں کو آباد کیا ہے، یہاں کھانے پینے کو کوئی سامان نہیں ہے، یہاں زمین سے کچھ نہیں نکلتا، یہاں نہ پانی ہے، نہ سبزیاں ہیں، نہ اناج ہے، نہ پھل ہے، خشک پہاڑ ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کے رہنے والوں کو عمدہ غذائیں کھلائیے، مگر جو ایمان والے ہوں گے، جو کافر ہوں گے ان کا نہیں. تو اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا آپ کیوں کہتے ہو جو کافر ہوں گے ان کو نہیں؟ جو کافر ہیں وہ تو میرے بندے. قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا جو میرا انکار کرے گا میں اس کو بھی کھلاؤں گا. اللہ. ایک ملک تھا سوویت یونین، رشیا جسے کہتے تھے. سوویت یونین میں وہ صدر تھا، شاید خروشچیف تھا یا برزنیو تھا. وہاں کے صدر گزرے ہیں لینن، پھر اس کے بعد اسٹالن، پھر خروشچیف، برزنیو، پھر چرنینکو، اس کے بعد پھر اندراپوف، اور اس کے بعد پھر انہی میں سے گورباچوف. انہی میں سے ایک صدر نے کہا تھا وہ خدا کہاں ہے میں گولی سے اڑا دوں گا. ٹھیک، ہمارا راکٹ آسمان میں جا رہا ہے، ہم نے سارے آسمانوں میں دیکھا کہیں خدا نظر نہیں آیا. ایسی توہین آمیز جملے بولتا تھا. ٹھیک ایسے جیسے فرعون بولتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ شان فرعون کو بھی کھلا رہے، ان کو بھی کھلا رہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو کتنے گنہگار کرے گا تب بھی میرا ہی. تو مجھے میرا انکار. دنیا میں آج بے شمار انسان خدا کا انکار کرتے ہیں. وہ نادان انسان خدا کا انکار کرتے رہتے خدا کی زمین پر ہی ہے. کھاتے ہیں خدائی کا پیدا کیا ہوا، استعمال کر رہے ہیں اپنا جسم وہی جو خدا نے پیدا کیا، اور ساتھ میں کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود بنی ہے. دنیا میں خود بخود بنی ہے، دنیا میں تو کچھ بھی خود نہیں بنتا ہے، تو ساری کائنات خود کیسے بنے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہے ہیں، ان کو بھی پلا رہے ہیں، ایک کو بھی سزا نہیں دیتے ہیں. تو اللہ ارحم الراحمین. اس لیے شب برات میں دعائیں کرنی ہوتی ہیں. البتہ ان دعاؤں کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ چیک کر کے دیکھنا چاہیے میرے اندر جو کمیاں وہ کمیاں دور کرو.
اگر شرک میں مبتلا ہے اسے توبہ کرو. شرک کے دو قسمیں ہیں. ایک شرک وہ ہوتا ہے جو آدمی کو ایمان سے باہر نکال دیتا ہے. مثلا کسی نے ٹیکا لگایا, اس آدمی کا ایمان ختم ہو گیا. یا کسی نے سوریہ نمسکار کہا, اس کا ایمان ختم ہو گیا. یا کسی نے کفر کا دھاگا باندھا, اس کا ایمان ختم ہو گیا. یا کسی نے وندے ماترم کہا, اس کا ایمان ختم ہو گیا. تو ایسے تمام جملے جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے, یہ شرک کی پہلی والی قسم ہے. اور شرک کی دوسری والی قسم وہ ہوتی ہے جسے ایمان ختم نہیں ہوتا مگر وہ بھی شرک ہے. مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یہاں ہم لوگ قسمیں کھاتے ہیں کس کی؟ کٹو قسم, جبن قسم, اب کوئی نچو تمسو نہیں مارو. اور کیا کیا قسمیں کھاتے ہیں کہ صاحب یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ دام سن قسم, چون قسم, یون قسم, جم نے لون اچھا ان قسم. ٹھیک, حتیٰ کہ مچھلیاں بیچنے والی فتو قسم, تاپ مچھل کی اندر وہ فتو خالی ہے اور اسی قسم کھائی جا رہی ہے, اس میں جب کوئی قسم. حتیٰ کہ باتیں لوگ جوڑے, یہ تمام قسمیں, نبی کی قسم, قرآن کی قسم, دستگیر صاحب کی قسم, مسجد کی قسم, کعبے کی قسم, جوانی کی قسم, یہ ساری قسمیں منع ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. اور ویسے اللہ کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں تم نے مجھے اپنی قسموں کا نشانہ بنا رکھا ہے, تم سمجھتے نہیں. اللہ, ہم بے تکلف کہتے ہیں واللہ عرش واریا غرب, دوسرا کہہ گیا ہے واللہ کے ہی نہ ہم ذکر واللہ ہم ذکر واللہ. تو اتنا اللہ کو سستا سمجھا ہے. دراصل جب اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں تب یہ حرکتیں ہوتی ہیں. تو شرک سے بچنا ہے, شرک کبیر سے بھی, شرک صغیر سے بھی, شرک اکبر سے بھی, شرک اصغر سے بھی بچنا ہے. اسی طرح سے ماں باپ کی نافرمانی, اسی طرح سے شراب نوشی, اسی طرح سے ڈرگس میں جو پھنسا ہوا ہو, اسی طرح سے کینہ دل میں جو رکھتا ہو, دوسرے کی ضد, دوسرے کی نفرت, دوسرے کی حقارت, دوسرے کو نقصان پہنچائے, یہ میرے دل کے جذبات ہیں, اس کو کہتے ہیں کینہ. عداوت کو دل میں چھپانا اور زبان سے ظاہر کرنا بلا گئے بلائے, اندر دل میں کچھ اور ہے. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے, یہ بیماری ہے کہ آدمی پڑوسی, رشتہ دار, دوست, قریب, افسر سامنے کہیں گے جناب جناب, اور اندر دل میں ہے تو اندر دل سے تو نفرتیں ہوں گی اور زبان سے کچھ اور کریں گے, جس کو کہتے ہیں کینہ. تو جس کے دل میں کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو میں معاف نہیں کروں گا. میرے بندوں کا کینہ اس کے دل میں ہے, چاہے کسی کا بھی کینہ ہو. اسی طرح سے جو انسان وہی جو جادو کرتا ہے, ہاں جادو کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. چاہتے یہاں ہمارے یہاں کشمیر میں بہت بڑا فتنہ ہے یہ کہ لوگ جادو کراتے ہیں اور جن کے ذریعے کراتے ہیں وہ اس سے بھی پیسہ لیتے ہیں اور اس سے بھی پیسہ لیتے ہیں, وہ بہت خوش ہوتے ہیں. ہمارے اس نے میرے ذریعے سے جادو فلانے پر کرا. میرے بھائی حالات یہاں تک ہیں کہ شوہر بیوی پہ جادو کرتا ہے, بیوی شوہر پہ جادو کرتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا ویسے دعا زنان جوت کرا کیا ہے, بیوی چاہتی ہے یہ مجھے طلاق دے دے, میں کہیں اور کروں گی. وہ جو روزانہ اس سے تعویذ کرواتی ہے اور اس کے نتیجے میں برباد ہو رہے ہیں اور گھر تباہ ہو رہا ہے. یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے پہ جادو کرا رہی ہے اور میں جانتا ہوں اس بچے کو, اور وہ جادو کرنے والے کون لوگ ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے, اور وہ کیا کام کرتے ہیں کس کی طرح سے کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات میں ان کو بھی معافی نہیں ہوگی. جو جادو کرے گا وہ, جو کروائے گا وہ, جن کے ذریعے سے کروائے گا ان تمام کی معافی نہیں ہے. اتنا بڑا جرم ہے یہ. بلکہ جادو سیکھنے کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کفر ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جادو, لیکن حقیقت ہے, اس لیے ہے کہ جادو کا تذکرہ تو قرآن میں ہے. بنی اسرائیل جادو کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادو کو فیل کیا معجزے کے ذریعے سے. میں نے خود جادوگروں کو دیکھا جادو کرتے ہوئے اور ان کے حیرت انگیز کام دیکھے. ان سے میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, کہنے لگے جادو. کیا کیا ہو سکتا ہے, کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلا دیکھ ہم جاننے والے تھے, میں نے اسے کہا جادو سے کیا کیا ہو سکتا ہے, کہنے لگے جو چاہے آپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا کیسے, کہنے لگے جیسے آگ سے آپ کچھ بھی بلڈنگ کو آگ لگا دیں گے, جیسے زہر سے کسی انسان کو مار سکتے ہیں ایسے جادو سے بھی کسی کو کچھ کیا جا سکتا ہے. جادو میں اتنے اللہ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے, جیسے زہر میں تاثیر ہے, جیسے آگ میں تاثیر ہے, جیسے پاور میں کرنٹ ہے, جیسے سانپ میں ڈنک رکھا ہے, جیسے بچھ میں ڈنک رکھا ہے, جیسے چونٹی کاٹتی ہے, اسی طرح سے جادو کے کلام میں بھی تاثیر رکھی ہے اور وہ نقصان بھی پہنچاتی ہے, نفع بھی پہنچاتی ہے. تو جادو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. بہرحال ضروری باتیں آ گئی ہیں میرے بھائی. بقیہ آدھی رات ہمارے پاس باقی ہے. اس بقیہ آدھی رات میں ہم ضرور کچھ کریں, مگر ایک چیز ہے کہ سب سے اہم ترین چیز ہے
اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. اگر ہم کسی مجرمانہ زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں, کسی گناہ کے کام میں پھنسے ہوئے ہیں, مثلا ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے نہیں کہ یہ جرم ہے, مثلا ہم ڈرگز کر رہے ہیں اور یہ بھی نہیں سمجھتے یہ جرم ہے, ہم کاروبار میں دھوکہ کر رہے ہیں, پیسہ لوگوں کا کھا رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتے نہیں یہ جرم ہے, ہم اپنے بھائیوں سے لڑ رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتے نہیں یہ جرم ہے, یا ہم کیا غلط تعلقات میں پھنسے ہوئے یہ بھی نہیں سمجھتے یہ جرم ہے, یا ہم جو ہے فراڈ بزنس کر رہے ہیں اور یہ بھی نہیں سمجھ. میرے بھائی ان جرموں کو چھوڑ کر کے پاک زندگی گزارنے کا ارادہ کریں. اس کے بعد پھر اللہ سے کہیں یا اللہ اب تک جو ہو گیا اس کو تو معاف کر دیجئے, نئی زندگی میں اچھی زندگی گزاروں گا. بیٹا اپنی باپ کی فرمانبرداری نہ کرے اور کہے گا ابا جان میں دت میں تھی مگر وہ کہہ رہے دی جو آج تک وصول کرا, چھوڑوں گا نہیں, اس کام کو کرتا رہوں گا, وہی اس معافی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے اصل چیز ہے اپنی زندگی میں چینج لانا. میرے بھائی جس صورتحال کے اندر ہم ہیں یہ بہت اہم ترین مرحلہ ہے اس وقت ہمارے لیے. وہ اہم ترین مرحلہ کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے, اس سے پہلے بھی کشمیر کی تاریخ میں ایسے حالات آئے ہیں کہ جب یہاں مسجدوں کو بند کیا گیا تھا, جب یہاں تالے لگائے گئے تھے, جب جامع مسجد میں گھوڑے باندھے گئے تھے, اس وقت کے ایمان والوں نے یہاں کے دین کو کیسے بچایا اور آگے چل کر کے دین محفوظ کیسے ہو گیا اور ہم تک یہ دین کیسے پہنچا. اسی طرح آج بھی دنیا, آج بھی بے شمار لوگ چاہتے ہوں گے ان کا دین ختم ہو جائے, آج بھی لوگ چاہتے ہوں گے ان کے گھروں کی تعلیم میں اب کہیں دین باقی نہیں رہا, تعلیم سارا دین کو ختم کر دیا گیا اور اب ایک ایسی تعلیم سامنے آئی جس میں صرف کفر ہوگا, شرک ہوگا, ناچ گانا ہوگا اور کفریات ہوں. وہ تو لایا اسی لیے گیا تھا کہ ان کا انکم ختم ہو جائے. تو کیسے مرحلے میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے یا نہیں. مان لیجئے آپ کو لالچیں دی جائیں گی کہ تم اگر یہ لوگے مگر وہ چیز تمہیں چھوڑنی پڑے گی, یا پر پریشر آئے گا تمہیں یہ کرنا ہوگا. اچھی طرح سے سن لیں, سکولوں کے ٹیچروں کا پریشر آئے گا کہ تمہیں بچوں کو یہ پڑھانا پڑے گا, اور جو پڑھانا پڑے گا وہ ایمان کو ختم کرنے والا ہوگا. اب ٹیچر کو بھی اپنی ایمان کی بات سوچنی ہے اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے. ایک ایسے مرحلے پر ہے اس وقت, اس ایسے مرحلے میں اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اب جو کچھ ہم سے ہوا مگر کم سے کم ہمارا دین تو بچ جانا چاہیے, اور جو کچھ اب آگے نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر ہم مسلمان بھی باقی نہ رہیں. اور یقیناً دنیا میں قد کثیر, قرآن نے پہلے ہی کہا ہے بہت سارے لوگ چاہیں گے تمہارا ایمان باقی نہیں رہنا چاہیے. وَقَدْ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ, بہت سارے لوگ چاہیں گے کہ تم اپنے ایمان پر باقی نہ رہو, تمہارا ایمان چل جانا چاہیے. تو ایسے موقع پر ہمیں کن کن چیزوں کی دعائیں مانگنی ہیں. بے شمار نوجوان لڑکے ڈگریاں ہاتھ میں لے کر کے بے روزگار ہیں. یہ بے روزگاری کے عالم ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. آدھی زندگی ان کو گزر گئی ڈگریاں حاصل کرنے میں, اب آگے ان کو روزگار کہیں ملنے والا نہیں ہے. اور تعلیم کے نعرے لگا کر کے ڈگریاں لڑکوں کے ہاتھوں میں پکڑوائی, اب یہ کسی کام کے نہیں ہے کیونکہ یہ مزدوری کر نہیں سکتے, کام ان کے ہاتھ میں ہے نہیں, ہنر ہے نہیں. اب یہ وہ ڈگریوں کے کاغذ یہ پھرتے ہیں بیچارے, اور بعد میں کیا ہوا صاحب, پی ایچ ڈی ہولڈر جو ہے وہ چپراسی بننے کے لیے تیار ہو گیا. اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. ساتھ میں ہماری اپنی نادانیاں جو ہیں, نہ جانے کتنے لوگ یہاں ڈرگس کو پھیلا رہے ہیں. ظاہر ہے جب یہاں سے ڈرگس پھیلے گا تو یہیں کی نوجوان نسل تباہ ہو جائے گی, اور جب نوجوان نسل تباہ ہو جائے گی آگے چل کر کے گویا ہمارا مستقبل ہماری نسل کے اعتبار سے ڈارک ہوتا جا رہا ہے. میرے بھائی ان تمام پہلوؤں کو سوچنا ہے. ہماری نظر سے بھی اسی پر نہیں کہ صاحب میری کسی نہ کس طرح سے مجھے ڈگری مل جائے, اس کے بعد مجھے کوئی جاب مل جائے, چاہے میں بزنس کرنے لگوں, پھر میری شادی ہو جائے, پھر میرا مکان بن جائے, پھر میں ٹور کرنے کے لیے جاؤں گا. بس اتنی مسلمان کی زندگی نہیں ہے. ہم بس اتنا جینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں, یا ہم اپنے نبی کے نمائندہ بن کر کے ہم اس خطے میں اللہ کے نبی کے نمائندہ بن کر کے زندگی گزاریں گے. نبی کا دین زندہ رہنا چاہیے, اس دین کو ہم پڑھیں گے, اس دین کو ہم سیکھیں گے, اپنی زندگی میں اتاریں گے اور اگلی نسلوں تک پیش کریں گے, اور اس کے بعد پھر تعلیم بھی حاصل کریں گے, جاب بھی کریں گے, خوشیاں بھی منائیں گے, شادیاں بھی کریں گے, ٹور بھی کریں گے, مگر مسلمان بن کر. اور ایک شکل یہ ہے کہ ہم اسلام چھوڑ کر کے باقی جو چاہیں کرتے رہو. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. تم اسلام کو چھوڑ دو گے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو دین چھوڑنا چاہتا ہے, فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه, میں نئی قوم لاؤں گا جو تم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوں. آج بھی اس ایسے طوفانی دور میں جب مسلمانوں کا قافیہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے, آج کے اس دور میں بھی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں, اور اسلام اپنی سچائیوں سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. تقریباً ہر ہفتے میں کہیں نہ کہیں سے کوئی فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے, جناب ہمیں ویب سائٹ بتائیے, ہم اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں,
जनाब हमारा ये कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए। जी नबी के बारे में हम ये जानना चाहते हैं और हम सुनते हैं, जब सवालात आते हैं उन सवालों को सुनकर फौरन समझ में आता है ये तो इस्लाम के सच्चे तलबगार हैं, बस समझना चाहते हैं और समझने के बाद अल्लाह ताला शान को खुश होने की हिदायत के रास्ते खोल देते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। तो सारी दुनिया में इस्लाम को रोकने की तमाम तरह की तदबीरें चल रही हैं, हुकूमतों की तरफ से, इदारों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, इदारों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम अपनी सच्चाई से लोगों को अपनी तरफ खींचना और खींचता इस तरह से अक्लें हैरान हो जाती हैं। मुझे वाक़या याद आ गया, मशहूर शख्स गुजरा है जिसका नाम खालिद लतीफ गाबा था और वो असल में खालिद लतीफ नहीं था, वो गारबन कपूर लाल था। कपूर लाल गाबा नाम का शख्स जो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे और वहां उन्होंने सीरत तैयबा का मुताला किया और सीरा का मुताला करते करते वो मुसलमान हो गए और जब मुसलमान हो गए तो अल्लामा इकबाल ने तय किया कि इसका नाम है कपूर लाल यानी के एल गाबा, ये के एल स्टैंड रहना चाहिए, लिहाजा हम ऐसा नाम इसका सेलेक्ट करेंगे कि इसका नाम में के एल बदलना नहीं चाहिए। चुनाचे कपूर लाल को नाम कर दिया गया खालिद लतीफ गाबा। तो खालिद लतीफ गाबा कैम्ब्रिज से पढ़ करके आए, मुझे नहीं मालूम है वो किस शहर के रहने वाले थे, याद नहीं है, पढ़ा है उसकी सवाने है पढ़ी है। बहरहाल जब वो वापस आए तो लाहौर में थे और वहां लाहौर में अंग्रेज जज थे, उनके साथ उनकी कोई अनबन थी, उस अंग्रेज जज ने झूठा मुकदमा लगा करके जेल में पहुंचा दिया और साथ में उसको जमानत इतनी बड़ी लिखी कि वो खालिद लतीफ गाबा उतनी जमानत अदा नहीं कर सकता था। खालिद लतीफ वो शख्स था कि जिसने सीरत मुबारका पर किताब लिखी द प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट के नाम से, जिसका तर्जमा उर्दू जुबान में भी हुआ, उस किताब का नाम है पैगंबर सहरा। तो खालिद लतीफ गाबा की लिखी हुई किताब प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट, उसका तर्जुमा पैगंबर सहारा, ये खालिद लतीफ गाबा जेल में और जुर्म कोई भी नहीं, 12 जेल में है। वहां उस जमाने के बड़े बड़े लोगों ने अपीलें की कि पैसा जमा करो, हम इसके लिए जमानत पेश करेंगे कोर्ट में ताकि ये रिहा हो जाए। अपीलें जमा होती रही। उस जमाने के मशहूर अखबार था जमींदार, जफर अली खान अखबार निकाला करते थे, उनकी अपील शाया हुई। अल्लामा इकबाल ने भी अपीलें की, अब्दुल मजीद सालिक ने अपील की और दूसरे वहां लाहौर के जो बड़े बड़े हजरात थे कोशिशें की, लेकिन पैसा जमा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत बड़ी रकम जमा करनी थी। हम कह सकते हैं तकरीबन आज के कई करोड़ रुपए। बहरहाल ये क्या हुआ, सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद लतीफ गाबा के लिए फिक्रमंद है। चुनांचे वहीं लाहौर के किसी गांव में कोई साहब थे, उसके खाल में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया खालिद लतीफ जेल में है, उसके पैसों का इंतजाम करो, क्योंकि उससे जमानत मांगी गई है और पैसा नहीं है। चुनांचे वो शख्स उठा, उसने अपनी जमीनें बेची, अपने बागात बेचे, अपनी प्रॉपर्टियां बेची, अपनी फैक्ट्रियां बेची। वो बड़ा लैंडलॉर्ड किस्म का आदमी रहा होगा, सरदार अली उसका नाम किताबों में लिखा है। तो सरदार अली ने अपनी सारी प्रॉपर्टियां बेची और पैसा जमा करके कोर्ट में चला गया। और जो जज था वो ये चाहता था जमानत न आए और ये जेल में ही सारी जिंदगी रहना चाहिए, पर जब जमानत पेश की तो जज ने चाहा कि जमानत वापस ले जाओ और ये धोखेबाज आदमी, उसने कहा कुछ भी हो, बहरहाल जमानत पेश कर दी गई। खालिद लतीफ गाबा रिहा हो गए। लाहौर की जामा मस्जिद में तकरीर करते उन्होंने कहा, मुसलमानों तुम मेरी फिक्र करते या ना करते, मेरे नबी ने मेरी फिक्र की। सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भाई आज भी इसी तरह से लोग इस्लाम की तरफ दौड़ रहे हैं। आज ही सुबह मुझे एक साहब ने फोन करके कहा कि अल्लाह साहब मैं कई दिनों से मुसलसल सपने देख रहा हूँ और कहीं मुझे दिखाया जाता है यहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद जा रहे हैं मगर मुझे नजर नहीं आते, मुझे बताइए क्या करना है मुझे। और गैर मुस्लिम शख्स कई दिन से मुझे सपने आ रहे हैं, मुझे बताया जाता है यहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद निकल गए, मैं दौड़ता हूँ मगर मुझे नजर नहीं आते, मुझे क्या करना है। जाहिर है ये तो बिल्कुल करीब आ चुका है, इसको किसी ने दावत नहीं दी, इसको कोई समझा नहीं रहा है। तो दीन इस्लाम दीन हक है, वो दीन हक अल्लाह ने हमको अता फरमाया है। ऐसा न हो हमारे जरिए से हमारे दीन को धोखा लगे, और अगर हम अपने दीन पर कायम नहीं रहना चाहेंगे, अल्लाह को कोई परवाह नहीं हमारे दीन, हम दीन को छोड़ देंगे, अल्लाह ताला नए लोग इस्लाम में दाखिल करेंगे और हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे। चलो अजीब बात यह है कि एक कॉलेज जिसका नाम मैं जानता हूँ, वहाँ मुसलमान लड़के डांस करते हैं और गैर मुस्लिम लड़कों ने इस्लाम कबूल किया और आका उन्हें कहा देखो भाई तुम तो मुसलमान पहले से हो, हम तो आज मुसलमान हुए, प्रॉफिट मोहम्मद ने तो इसको मना कर दिया है। इन मुसलमानों ने जो पुराने हैं इन्होंने उसको धक्के दे करके कहा सुबह ने कहा ज्यादा मुसलमान नेर का पानी करो। बहरहाल शब बारात है, इस शब बारात में
آگے جتنا وقت ہے اس میں نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، اپنی زندگی کے مسائل اللہ سے حل کروائیں۔ جب اللہ نے اپنی ایمان والے کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب وہ بے قرار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مانگنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب تم بے قرار ہو کر کے مانگو گے تو میرے علاوہ کون تمہاری سنے گا؟ اللہ فرما رہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دینے کو تیار ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کون کرے گا تم سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ اپنے بندوں پر کبھی کوئی ظلم نہیں کرتا ہے۔ ظلم کیا کرے گا؟ وہ تو اپنے نافرمانوں کو بلکہ گالیاں دینے والوں کو بھی کھلا رہا اور پلا رہا ہے اور ان کو بھی خوشیوں سے نہلا رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ شانو، اس لیے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھنا، بلکہ کبھی کبھی تو جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ کہ گناہ کو یاد کر کے کہتا ہے یا اللہ میں نے تو یہ گناہ بھی کیا، میں تو یہ گناہ بھی کیا، میں کیسے اپنا چہرہ آپ کے سامنے لاؤں گا، میں کیسے آپ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤں گا۔ اس بے قراری اور شرمندگی پر اللہ کو پیار آتا ہے، اور پیار آنے کے بعد کہتا ہے تیری دعا مجھے زیادہ پسند ہے اس بندے کے مقابلے میں جس بندے کو اپنی عبادت کا غرور ہے، جس بندے کو اپنی عبادت پر ناز ہے، جو بندہ سمجھتا ہے مجھے خدا سن ٹوٹ مون کیس مائن خدا، اس سے زیادہ مجھے تیری بے قراری اچھی لگی، کیونکہ تو عاجزی کر کے کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یا اللہ ان کے پاس عبادتیں ہیں، ان کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کے پاس، میں وہ بھکاری ہوں جس کے پاس جھولی بھی نہیں ہے، میں وہ بھکاری ہوں جس کو مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی ایک صاحب ملے، وہ ذکر اتنا کرتے ہیں ساتھ میں کہتے ہیں میں سنتا بھی نہیں، وہ ساتھ میں بعد میں کہتا تھا خبر خدا بوجھا میں ان کے نا، اتنے لمبے ذکر کرتے کرتے کہتا میں یہ بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتا ہوں، پھر ساتھ میں کہتا ہے میون کہتا ہے خدا بوجھا میون چھوئی نہ کھل رہا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں جو کہیں گے یا اللہ بہت کچھ کرنے کے بعد پھر کہتا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جس نے سمجھا میں نے بہت کچھ کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شانو کیا ان کا کوئی قبولیت نہیں۔ شب برات کی اس رات میں فضیلتیں ہیں، عبادت کوئی متعین نہیں ہے، احادیث بہت ساری ہیں، کچھ حدیث ضعیف بھی ہیں، کچھ حدیث قوی بھی ہیں، بڑے بڑے محدثین نے ان حدیثوں کے متعلق پورا ریسرچ کر کے طے